اگر یہ ریڈنگ آپ کے سامنے آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو تکلیف دے رہی تھیں اب وہی آپ کے حق میں کام کریں گی. اب 2 آف پینٹیکلز پہلا کارڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر والے بھی مجھ سے خوش ہو جائیں, کالج والے بھی مجھ سے خوش ہو جائیں, کام والے بھی مجھ سے خوش ہو جائیں. نو, تھوڑا سانس لیں, صبر کریں. ایک ساتھ اتنی ساری چیزوں میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں. اس سے آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. یعنی آپ کا ایک کام جو آپ اچھے سے کر سکتے ہیں یا 2 سے 3 کام جو اچھے سے کر سکتے ہیں وہ 5-6 طرف آپ ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے ایک بھی کام کو اچھے سے نہیں کر پا رہے. اس لیے چیک کریں کہ کون سا کام ضروری ہے, پہلے اس کو کریں, پھر دوسرے کو کریں, پھر تیسرے کو کریں. بہت ساری چیزوں میں ٹھانک پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ سکلز اگر آپ کے پاس ہیں بھی تو بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس چیز میں آپ پرفیکٹ ہیں, جسٹ وہ کام کریں. بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کریں. آپ کی طرف نیو آفرز بھی آ رہی ہیں, نئی کمیونیکیشنز بھی آ رہی ہیں, آپ کی طرف نیو بگننگز بھی آ رہی ہیں. اب لیکن یہ ہے کہ آپ اگر کنفیوز ہیں کسی چیز کو لے کر یا ابھی تک آپ پچھلے وونٹس کو ہی نکال نہیں پائیں اپنے دل سے, تو یہ آپ کے لیے ایک چیز ہو سکتی ہے جو بلاکیج کا کام کر سکتی ہے. یہ دیکھیں 9 آف کپس جو لاسٹ کارڈ ہے وہ ریورس میں آیا ہے. یعنی آپ کی طرف اچیومنٹس آنا چاہتی ہیں, فلفلمنٹس آنا چاہتی ہیں, نیو ریلیشن شپس آنا چاہتے ہیں. سارا کچھ ہے, آ سکتا تھا, لیکن جسٹ بیکاز آف یہ ہارٹ والا جو کارڈ ہے اس میں کہ آپ ابھی تک پچھلے وونڈ کو ہی ہیل نہیں کر پائے. نیو بگننگس نہیں آ سکتی تب تک جب تک آپ اپنے وونڈس کو ہیل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات میں پہلے بھی 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ اگر آپ کی ہتھیلی میں کنکر ہیں, پتھر ہیں جس سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھرا ہوا ہے, تو کبھی بھی یونیورس آپ کو ہیرا نہیں پکڑا سکتی. وہ تو پکڑا رہے ہیں آپ کو ہیرا کہ یہ لو ہیرا تمہارے لیے ہے, لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے ان پتھروں سے بھرا ہوا ہے کہ مجھے یہ نہیں چھوڑنے. تو جب تک آپ اپنے ہاتھ خالی نہیں کریں گے تب تک آپ ہیرا نہیں پکڑ سکتے. تو یہ بھی اس بات کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, جو پاس تھا وہ گزر گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, دھوکہ ملا, تکلیف ہوئی, اپنوں نے آپ کو ڈسرسپیکٹ کیا, لیکن اچھا یہ بہت بڑی بات ہے. آج میں ایک کلائنٹ کو ڈیل کری تو انہوں نے کہا کہ بھی مجھے بہت بری فیملی ملی ہے, میں ایسی جگہ پہ کیوں پیدا ہوئی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں غلط جگہ پیدا ہوئی ہوں. نہیں جی, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. جب بھی ایک فیملی میں ہمیں پیدا کیا جاتا ہے, ایک فیملی میں اگر فار ایگزامپل آپ کی فیملی میں بھی 6 سے 7 لوگ ہیں, وہ 6 سے 7 لوگ ایک جیسی مائنڈ کے نہیں ہو سکتے. وہ 6 کے 7 لوگ سب الگ الگ مائنڈس کے ہیں. الگ الگ لوگوں کو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ صرف اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کچھ کبھی کانفلکٹس ہو سکتے ہیں, کبھی آرگومنٹس ہو سکتے ہیں, کبھی بحث ہو سکتی ہے, لیکن سب کی سوچ الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہی ترقی ہوگی. جب الگ الگ طرح کی سوچیں ہوں گی ایک گھر میں تبھی تو آپ ترقی کر پائیں گے. تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کریٹیسزم کیا ہے, کون میرے ساتھ ہے, دنیا میں مجھے کیسے چلنا ہے. اگر دنیا میں میرے ساتھ یا میرے آس پاس اس طرح کے لوگ ہوں گے جو میرے خلاف ہوں گے تو مجھے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر میری آنے والی ترقی کے راستے میں, یا فار ایگزامپل میں بھی لگا لوں کہ مجھے کوچ بننا ہے یا میں ایک کوچ ہوں بہترین. اس سے پہلے جب میں یہ سوچتی تھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں غلط جگہ پہ پیدا ہوئی ہوں, لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ صحیح جگہ پیدا ہوئی ہوں. آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو سنوارتے ہیں, بناتے ہیں. آپ جیسے کہہ لیں کہ ایک کوئلے کو ہیرا کیسے بنایا جاتا ہے, تراش کے بناتا ہے نا. تو وہ تراشتا کون ہے؟ وہ ہماری فیملی ہی تراشتی ہے ہمیں, وہ ہمارے دوست ہی تراشتے ہیں ہمیں, وہ ہمارے ایکسپیرینسز جنہیں ہم برا کہہ کے رکے ہوئے ہیں اب تک کہ یہ دھوکا, یہ برا, یہ سب کچھ ہو گیا. وہ ایکسپیرینسز ہی ہوتے ہیں جو ہمیں نکھارتے ہیں, سنوارتے ہیں, بناتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فیملی اگر آپ کے مائنڈ کے اکارڈنگ نہیں چل رہی تو آپ ان سے سیپریٹ ہو جائیں, آپ روم میں خود کو بند کر لیں, آپ ان سے الگ چلیں. آپ کو ان میں رہ کے خود کو بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ان کے اندر رہ کے ہی اپنے آپ کو بنانا ہے, سنوارنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس سچویشن میں بہتر کیا کر سکتا ہوں. یا یہ دیکھیں کہ آپ کس لیول پر, اگر آپ ٹیچر ہیں, کوئی آپ ایک پروفیسر ہیں, یا پھر جو بھی آپ کا ہوتا ہے اس لیول پہ دیکھ کے سوچیں کہ اگر ایک پرفیکٹ بندہ اس لیول پہ ہو تو اس طرح کی سچویشن کو کیسے ڈیل کرے. آپ نے بننا ہے, آپ نے کوئلہ نہیں رہنا. یہ نہیں کہ آپ اگر آپ کے ساتھ یہ پروسیس کیا جا رہا ہے, آپ کی فیملی یا آپ کے لوگ آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے, بنا رہے ہیں, بے شک ان کی طریقے غلط ہوتے ہیں یا پھر وہ آپ کو بہت بار ڈسرسپیکٹ کر لیتے ہیں, یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مینیج نہیں کر پاتے. اس میں صرف سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے, کیسے بیلنس کو ریسٹور کرنا ہے, کیسے باؤنڈریز کو کلیئر کرنا ہے, کیسے ہمیں اپنی سچویشنس کو کلیئر کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والے جو انسیڈنٹ ہیں وہ جو ہے ہمارے بہتری کے لیے کام کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہیرا بناتے بناتے اس کوئلے کو اس پروسیس سے گزارتے گزارتے کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئلہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ٹوٹ کر بکھرنا ہے, پاؤں کی راکھ بننا ہے, یا پھر آپ نے
ایک ہیرے کی طرح نکل کے باہر آنا ہے. اگر ہیرے کی طرح نکل کے باہر آنا ہے تو بجائے انگلی دوسروں کی طرف کرنے کے، بجائے لوگوں کو کلیم کرنے کے، بجائے لوگوں کو یہ کہنے کے کہ یہ غلط ہے، مجھے ان کو سنوارنا ہے، ان کو سدھارنا ہے، ان کی سوچ بدلنا ہے، نہیں جی، آپ کو ان کی سوچ نہیں بدلنی. آپ کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں مجھے کیا بنایا جا رہا ہے، مجھے وہ بننا ہے. مجھے ہیرا بننا ہے یا کوئلہ، یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. آپ نے پیروں میں روندے جانا ہے یا پھر آپ نے ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے دنیا میں. تو یہی ڈیسائیڈ کرے گی آپ کی فیملی، آپ کے آس پاس کے لوگ، اور آپ کے بیڈ ایکسپیرینسز جہاں سے آپ کو ایک اچھی سیکھ ملنی ہے. وہ سیکھ ڈھونڈیں. یہ نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. آج سے یہ سب بند. نیو بگننگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج سے کیا کرنا ہے؟ صرف یہ دیکھنا ہے وہ انگلی جو آج سے پہلے لوگوں کی طرف تھی کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کو سدھارنا ہے، اس کو بگاڑنا ہے، وہ انگلی آپ کی طرف ہونی چاہیے. میری سچویشن میں کیا غلطی تھی، میں کیا بہتر کر سکتا تھا، کس وجہ سے یہ چیزیں اتنی خراب ہوئی ہیں، کیا کیا یہاں پہ چینج کیا جا سکتا ہے. کسی چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھا جائے. اگر سکلز آپ کی بیٹر نہیں ہے تو اس کو بیٹر کیا جائے. جائے اس کے کہ آپ لوگوں کی طرف انگلیاں کریں، لوگوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں، خود پہ انویسٹ کریں اپنے ٹائم کو. دیکھیں آپ کو کہاں سدھرنے کی ضرورت ہے، کہاں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ کارڈز ایسے نہیں آ گئے یہاں پہ، یہ ریورس میں آیا ہے تو آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے آیا ہے. آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے آپ کی لائف میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا. مطلب اگر 1000 لوگ ہیں نا ایگزامپل کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس لاکھ لوگوں کے لیے ہر چیز موجود ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم وہ لینا ہی نہیں چاہتے. ہم لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں. ہم اپنی سچویشن سے بجائے یہ سمجھنے کے کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہم لوگوں کو سکھانے پہ تلے ہیں. آج تک میں بھی یہ کرتی تھی. جب تک میں یہ کوچ نہیں بنی تھی تب تک میں یہی کرتی تھی کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں ان کو سمجھا رہی ہوں، یہ سمجھ کیوں نہیں رہے. اصل میں سمجھنا تو مجھے تھا، میں نے تھوڑی نا ان کو سمجھانا تھا. مجھے اس سچویشنز میں سے سیکھنا تھا کہ مجھے اگر میری آنے والی فیلڈ میں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو کریٹیسزم مجھے کرتے ہیں، جو مجھے ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، جو میری باؤنڈریز کو کی رسپیکٹ نہیں کرتے، مجھے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، مجھے اپنی باؤنڈریز کو کیسے کلیئر کرنا ہے، مجھے اپنی ڈس رسپیکٹ کو رسپیکٹ میں کیسے بدلنا ہے، یہ مجھے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. سو یہ آج سے یہ سوچنا بند کر دیں کہ آپ غلط جگہ پیدا ہوئے ہیں یا میں ہی غلط ہوں. آپ کو سچویشن سے کیا نکالنا ہے صرف یہ دیکھیں. آپ کو اس ریلیشن شپ سے کیا نکالنا تھا، کیا سیکھنا تھا، صرف وہ دیکھیں.